سے جڑی ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کر دیں، فردوس عاشقوان پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، اس کے بعد وہ پریس کانفرنس کر رہی ہے۔ 1 ارب 13 کروڑ پہ وہ بجٹ گیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس بجٹ کے پرائم منسٹر ہاؤس کے جو خرچے ہیں اس میں جو آپ کے بجلی کے بل وغیرہ ہیں وہ ادا کرتے ہیں ڈیفرنٹ ان کے ڈپارٹمنٹس، جو پاک پی ڈبلیو ڈی ہے وہ آپ کی اس ہاؤس کی تزئین اور آرائش یا وہ جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے یا ریپیئر وغیرہ وہ محکمہ کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو بل تھے ان کے 28 کروڑ کے جو لاسٹ ایئر کے، جہاں ہمارے پاس میڈیا کے بل چھوڑ کے گئے اور ہم وہ ادا کر رہے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس کے بجلی کے بل جو پچھلے 30 جون سے پینڈنگ تھے وہ 28 کروڑ کے یہ حکومت ادا کر رہی ہے۔ اور یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہمیں اس کے علاوہ جو انٹرسٹنگ چیز ہے کہ پی ایس ڈی پی کے تحت بھی پرائم منسٹر ہاؤس کی اسکیمیں ڈلوائی گئیں، اور وہ جو اپنے آپ کو شہنشاہ عالم تصور کر کے وہاں ضلع سبحانی رہائش پذیر تھے، انہوں نے مختلف کیمپ آفس بنا کے، وہ رائے بند کے اندر ایک کیمپ آفس تھا جس کی دیواریں قوم کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے اونچی کی گئی، سڑکیں جاتی عمرہ کی قوم کے پیسے سے بنائی گئی جو نیب میں انکوائری آلریڈی پینڈنگ ہے۔ اور جو سب سے اہم چیز جو ہمیں لیکچر دینے والا ٹولہ ہے، وزیر اعظم پہ جو انگلیاں اٹھاتا ہے اور وزیر اعظم کی ذات کو نشانہ بناتا ہے، ان کو اس کردار پہ آنکھیں نیچے کر کے ہم سے بات کرنی چاہیے کہ محترم شہباز شریف صاحب 45 بلین روپیہ صرف ذاتی تشہیر پہ انہوں نے پنجاب میں خرچ کیا، اور جو مختلف کیمپ آفیسز میں ہونے والے خرچے ہیں ان کی تفصیلات پنجاب گورنمنٹ سے جب ہم کٹی کریں تو وہ قوم کو زہر کے ٹیکے ہیں جو لگا کے گئے ہیں۔ آج وہ کہہ رہے ہیں نا کہ قوم پریشان حال ہے، نڈال ہے، بھائی جس طرح مدہوش کر کے تم لوگ اس قوم کو پھینک گئے ہو اور ذاتی عیاشیوں پہ اس قوم کا پیسہ خرچ کر کے چلے گئے ہو، اگر آپ کو اس وقت اس قوم کا درد ہوتا تو 34 کروڑ کا جہاز شہباز شریف جو ہے اپنے ہوتے ہوئے اپنا اس کا ہیلی کاپٹر تھا، فیسلٹی تھی، لیکن اپنے بھائی کے جہاز پہ سیر و تفریح ہوتی رہی، اور کئی دفعہ وہ بچے جو تھے بغیر پرائم منسٹر کے وہ خود کفیل ہوتے رہے اس جہاز سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب یو این میں پرائم منسٹر نواز شریف گئے تو ہماری وہ راجکماری صاحبہ وہ خود تو گئیں جو کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی، لیکن اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے کے گئیں، اور پوری قوم نے دیکھا کہ یو این جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم صاحب اپنی نواسی کے ساتھ جنرل اسمبلی میں تشریف فرما تھے۔ تو ایسے ایسے گھنونے اور خوفناک مذاق اس قوم سے جو کر کے گئے، وہ آج اس حکومت کو اصلاح کا درس دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو دیوار بنی گالا کے اندر بنی ہے وہ اپنے پیسے سے اور پارٹی فنڈ سے، وہ حکومت سے 1 روپیہ بھی کسی ایکسچیکر سے نہیں گیا، اور وہ سیکیورٹی وال بنی ہے، کوئی کیمپ آفس نہیں ہے، کوئی وی آئی پی ٹریٹمنٹ کہیں پہ وزیر اعظم نہ خود لے رہے ہیں نہ ان کا کوئی خاندان لے رہا ہے۔ اور یہاں یہ تھا
پورے کا پورا شاہی خاندان سرکاری خرچے پہ پل رہا تھا اور جس میں اس قسم کے رویے تھے کہ آپ کا پنجاب کا بجٹ جو آج پنجاب حکومت تنکا اکٹھا کر کے ان کی عیاشیوں کی قیمت ادا کر رہی ہے، آج ہمیں اس کیبنٹ کے اندر میٹنگ میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق سیاسی قیدی کسے کہتے ہیں اور جرائم پیشہ فرد کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ بدقسمتی سے جو لوگ کرپشن کے کیسز میں اندر ہیں وہ اپنے آپ کو سیاسی قیدی کا لیبل لگا کے قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں اور وہ فخر سے یہ کہہ رہے ہیں کسی مہذب معاشرے میں ایسا ہو کہ آپ منی لانڈرنگ میں انوالو ہوں، جعلی اکاؤنٹس میں انوالو ہوں، رنگے ہاتھوں آپ پکڑے جائیں، آپ کے گواہان آ کے اعلان آپ کی کرپشن پہ مہر لگائیں، تو آپ شرمندہ ہونے کی بجائے، آنکھیں نیچے کرنے کے بات کرنے کی بجائے آپ اس کرپشن پہ فخر کریں، سینہ تان کے ایک چوری کریں پھر سینہ زوری کریں اور حکومت کو آپ پریشرائز کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو یرغمال بنائیں اور آپ کہیں گے ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے۔ بھئی آپ کون ہوتے ہیں بجٹ کو روکنے والے؟ بجٹ اس قوم کا، اس ملک کا وہ سب سے عام آئینی راستہ ہے جس راستے سے حکومت اور پاکستان کے اداروں کا سروائیول جڑا ہوا ہے۔ بجٹ حکومت کے ساتھ جڑا ڈاکومنٹ نہیں ہے، یہ پاکستان کی قومی سلامتی کے ساتھ جڑا ہے، اس کے ساتھ پاکستان کا دفاع جڑا ہے، اس کے ساتھ آپ کی اپنی اس پارلیمنٹ کی جس کو یہ جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کے پوری دنیا نے دیکھا کہ جو آئین کی بالادستی کے نعرے لگاتے تھے اور ڈیسک تھاپتے تھے، کل انہوں نے اپنی مفاد پرستی دکھائی، آئین کی بالادستی پیچھے چلی گئی اور ذاتی مفاد پرستی آگے آ گئی، اور آپ نے دیکھا کہ اسپیکر کو کس طرح یرغمال بنایا، کس انداز سے اس کو محصور کر دیا چیمبر میں، اور پروڈکشن آرڈر کی بہت اونچی آواز میں وہ خواہش کا اظہار کرتے رہے۔ آج کیبنٹ میں کنسنسس کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے اس معاشرے کے ڈائنامکس کو بدلنا ہے، ہم نے اس معاشرے کے اندر رویوں کو بدلنا ہے، اور بدقسمتی سے اس معاشرے میں جرم جو ہے اس کو گلوریفائی کر کے جس انداز سے پیش کر کے اس کی انکریجمنٹ ہوئی ہے، اس کو روکنے کے لیے چیف منسٹر صاحبان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ ایسے کرمنل افراد جو عدالتوں میں کرپشن کیسز بھگت رہے ہیں ان کو وکٹری کے نشان بنا بنا کے عدالتوں میں پولیس پروٹوکول کے ساتھ جو لے جایا جا رہا ہے اس کی حوصلہ شکنی کی جائے، اور اسپیشلی کیبنٹ نے اس میں اپنے ریزرویشن شو کی کہ شیخ رشید صاحب جو کیبنٹ کے ممبر ہیں 3.5 سال پروڈکشن آرڈر جاری ہونے کے باوجود اس وقت کی حکومت وقت نے انہیں اسمبلی میں لانا گوارا نہیں کیا تھا، اور جو کہ کرمنل کیسز میں انوالو نہیں تھا، جس نے منی لانڈرنگ نہیں کی تھی، جس نے جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے پیسے باہر بھیج کے ریمیٹنسز بنا کے اندر نہیں منگوائے تھے، اس کو 3.5 سال پروڈکشن آرڈر ہوتے ہوئے بھی پارلیمنٹ میں اس کے لیے راستہ نہیں کھولا گیا تھا۔ تو لہذا وہ کرمنلز جو سیاسی قیدی بن کے پارلیمنٹ کی راہداریوں میں گھومنا پھرنا چاہتے ہیں، اس کا استحقاق اسپیکر کے پاس ہے،
اور اسپیکر کرمنل اور سیاسی قیدیوں میں فرق کو واضح کریں اور اسپیشلی جو سندھ اسمبلی کے اندر قانون کے منہ پہ تماچے مارے جا رہے ہیں، کیا کسی مہذب ملک کی جمہوریت میں ایسا ہوا کہ سندھ اسمبلی کا اسپیکر اسے اخلاقی طور پہ یہ جرت نہیں ہو رہی کہ وہ استعفیٰ دے کے اس اسمبلی کو اپنی اس کرپشن کے لیبل سے نجات دلا دے؟ وہ حضور نے پوری اسمبلی کو سب جیل قرار دے دیا، ایک فرد واحد کی خواہش کے تابع پوری سندھ اسمبلی سب جیل کی شکل اختیار کر کے ان پارلیمنٹیرین کی توہین ہے۔ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھانے والے جو روز یہ کہتے ہیں کہ فلانا کیبنٹ میں بیٹھے ہیں، اس میں نیب یہ نہیں کرتی بھی جو آپ کا اسپیکر رنگے ہاتھوں لاکرز کے اندر سے اس کے گھر کے تہہ خانوں سے پوری دنیا نے دیکھا کیا کیا نکلا، آپ اس سے تو استعفیٰ نہیں مانگتے اور نہ وہ استعفیٰ دیتا ہے۔ تو یہ جو درس ہمیں آپ نے دینا ہے، اگر اس کا کچھ اطلاق جو ہے اپنی جماعت میں کریں اور سندھ اسمبلی کو آزاد کریں، سندھ اسمبلی کو وہ جیل جو بن گئی ہے اس سے آزاد کر کے ایک آئینی ادارہ ہے اس کو اپنا کام کرنے دیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان نے کیبنٹ کو بتایا کہ UN جنرل اسمبلی میں وہ سپٹمبر میں جا رہے ہیں۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق امانی سے پریس کانفرنس کر رہی ہیں، آپ کو لے چلتے ہیں۔ تجدید کے لیے کیبنٹ نے آج اس کی ریگولرائزیشن کی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جینسو یونیورسٹی آف چائنا کے درمیان ایک MOU ہوا ہے پاکستان انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل اسسٹنٹ سینٹر کا، تو کیبنٹ نے اس کی اپروول دی ہے۔ اس کے علاوہ جو ریگولرائزیشن آف دی کانٹریکٹ امپلائیز، مختلف محکموں میں جو کانٹریکٹ پہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کے حوالے سے ایک پروپوزل تھی، تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے مختلف منسٹریز کو یہ اسائنمنٹ دی ہے کہ جس منسٹری میں کانٹریکٹ امپلائی کام کر رہے ہیں وہ اپنا ڈیٹا بینک بنائیں، اور اس کی بنیاد پہ ہم مل بیٹھ کے یہ ترجیحات طے کریں گے کہ ان کو ریگولرائز کرنے کی پالیسی اور میکانزم ڈیفائن کیا جائے۔ قطر کے چونکہ امیر پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور ان کی پاکستان کے ساتھ جو انویسٹمنٹ اپرچونٹیز، اوورال پاکستان کو ایک آئیڈیل کنڈیوسیو انوائرمنٹ جو انویسٹمنٹ فرینڈلی اس حکومت نے کریٹ کیا ہے، اس حوالے سے کیبنٹ کو وزیر اعظم نے اعتماد میں لیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس جو ہے، جو سب سے اہم آپ کے لیے خبر ہے کہ ایمنیسٹی اور ایسٹ ڈیکلیریشن آرڈیننس جو 30 جون کو ایکسپائر ہو رہا ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک دفعہ پھر کابینہ کو باور کروایا کہ اس ملک کی ریونیو جنریشن ٹیکس ریفارمز کے ساتھ جڑی ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ترقی چاہیں، خوشحالی چاہیں تو دو طریقے آگے بڑھنے کے، کہ اخراجات کو کنٹرول کریں اور اپنی آمدنی بڑھائیں۔ آمدنی بڑھانے کے لیے ٹیکس کا پہیہ جو ہے اس کو تیز ہونا پڑے گا، اور اس کے لیے نادرا کے چیئرمین نے کیبنٹ کو بتایا کہ 21 جون سے نادرا نے اپنے تمام آفیسز میں سہولت فیسیلیٹیشن سینٹر قائم کر دیے ہیں۔ وہ فیسیلیٹیشن سینٹر کیا کریں گے کہ نادرا میں وہ تمام انفارمیشن FBR سے، بینک سے، مختلف جو آپ کے انفارمیشن گیدرنگ انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے اکٹھے کر لیے ہیں، اور وہ تمام بے نامی دار پراپرٹیز، اکاؤنٹس
اور جائیدادیں وہ نادرا کے ریکارڈ میں ریفلیکٹ ہو گئی ہیں. 21 جون کو کوئی بھی شخص جو یہ چاہتا ہے کہ میں دیکھوں کہ میرا ریکارڈ جو ہے وہ اس فیسیلیٹیشن سینٹر میں کیا اس کی حقیقت بیان کر رہا ہے تو وہ جا کے دیکھ سکتا ہے. اور 30 جون کے بعد ظاہر اس کی بنیاد پہ پھر وہ اس ایسے ڈیکلیریشن سے اسکیم سے فائدہ اٹھائے گا. اور اگر اس کے باوجود 30 جون گزرنے کے بعد بھی وہ اس پہ کان پہ جوں نہیں رہی تھی اور وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہتا ہے تو پھر قانون حرکت میں آئے گا. اور پھر ابھی ہم کیرٹ چلا رہے ہیں, پھر سٹک چلے گی, اور الٹیمیٹلی ٹیکس جو ہے اس کے بغیر نہ یہ ملک چل سکتا ہے, نہ یہ قوم آگے بڑھ سکتی ہے, اور نہ پاکستان جو ہے دنیا کی ان ترقی کرنے والی قوموں کی دوڑ میں شامل ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. میڈم یہ بتا دیں کہ اگر اپوزیشن یہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیتی تو دوسرا آپشن کیا ہوگا حکومت کے پاس؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایک آزاد شخصیت ہے, انہوں نے پہلے شہباز شریف کے بھی پروڈکشن آرڈر جاری کیے, اور اس وقت تاثر یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اسپیکر پر دباؤ بڑھا رہے ہیں اور سب سے بڑی رکاوٹ کھڑی کر رہے ہیں ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اگر مگر کا کھیل نہ عمران خان نے سیکھا, نہ اسے آتا ہے, اور نہ ہم اگر مگر پہ بلیو کرتے ہیں. ہمیں بڑا کلیئر اور ٹارگیٹڈ فوکسڈ ایک لائن آف ایکشن ہے کہ ہم نے یہ بجٹ انشاءاللہ اس پروردگار کی مہربانی سے, اپنے اتحادیوں کی طاقت سے اور اپنے پارلیمنٹیرین کی مدد سے ہم اس بجٹ کو پاس کریں گے. اپوزیشن جو کرنا کرے, اس کا آئین کے اندر جو کردار ہے اس کو اگر وہ ادا نہیں کرتی اور اس پارلیمنٹ کو کھاڑا بناتی ہے اور حکومت کے ساتھ پنجہ ازمائی کرنا چاہتی ہے تو یہ بجٹ جو ہے وہ, میں آپ کو میڈیا کو بتا دوں کہ جو نومولود سیاست کرنے والا ہمارا ایک ٹولہ ہے, ان کو آپ کے ذریعے یہ خبر پہنچ جانی چاہیے کہ جو 18ویں ترمیم کے بعد NFC ایوارڈ میں صوبہ سندھ کا موجودہ بجٹ میں 600 ارب کا حصہ تھا اور 616 ارب کا. اور اگر آپ یہ جو آستینے چڑھا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس بجٹ کے اندر اسی سندھ کا 815 ارب کا شیئر ہے, اور اگر 815 ارب سندھ کی ترقی اور خوشحالی کی رستے میں رکاوٹ ڈال کے یہ سیاسی نابالغ بچے اس ترقی اور خوشحالی کے راستے میں اپنی خواہشات لاتے ہیں تو یہ وفاق کا نقصان نہیں, یہ سندھ کا, بلوچستان کا, KPK اور پنجاب کا نقصان ہے. وفاق کے پاس تو ریونیو جو حکومت اکٹھا کرتی ہے اس دفعہ بھی آپ نے 4000 ریونیو اکٹھا کیا, 4000 ارب کا, 2000 ارب ان کے لیے ہوئے قرضوں کا سود ادا کرنے میں خرچ ہوا, اور جو 2000 ارب تھا اس کی ڈسٹریبیوشن میں نے آپ کو بتائی کہ 600 آپ کا 16 ارب سندھ میں گیا. تو لہٰذا یہ اپنے پاؤں پہ کلاڑے ماریں گے, گردن پہ تو پہلے مار چکے ہیں کیونکہ اپوزیشن میں بیٹھے عوام نے ان کی گردن پہ کلاڑے چلائے تھے, تو اب اپنے پاؤں پہ بھی ماریں گے تو آپ کو پتہ ہے اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. ابھی قائم کیا ہے شہزاد صاحب نے, یہاں جب حکومت آئی تھی
انہوں نے بہت سارے پروف پیش کیے تھے کہ اتنے کروڑ کا غبن ہوا، اتنے ارب کا غبن ہوا. کیا انہوں نے وہ کون سی ریکوری کی ہے؟ قوم کو بتائیں گے کہ وہ غبن کدھر گئے، ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑا اور ان لوگوں سے کتنی ریکوری ہوئی؟ اچھا سوال ہے. یہ کمیشن جو ہے یہ آپ کا کتنے عرصے میں اپنی مکمل رپورٹ پیش کرے گا اور ان لوگوں کو بے نقاب. میں ادھر بیٹھا ہوں. جی جی آپ بیٹھ کر بلکہ دو کر لیں. 30,875 ارب کا قرضہ پہنچا سر. یہ فرما دیجیے گا. معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق امان اسلام آباد میں اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں.